ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ رہے گا کہ کیا بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے مابین واقعتاً تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بلاول صاحب نے آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ دیا ہے جی کہ آپ جناب اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے سیاست سے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ یہ جو بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب کے درمیان جو دوریاں بڑھنے کی افواہیں چل رہی ہیں یا ان کے درمیان جی کوئی لڑائی ہو چکی ہے اور اختلافات جو ہیں وہ ایک حد سے تجاوز کر چکے ہیں، اس طرح کی باتیں کافی سینئر صحافیوں کی زبانی بھی سننے میں آ چکی ہیں۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ جب بلاول بھٹو صاحب نے اپنی الیکشن کمپین شروع کی اور اس سلسلے میں اپنا پہلا جلسہ جو ہے وہ دیوالی کے روز انہوں نے جناب تھر پارکر میں ہندو برادری کے ساتھ کیا، اور اس جلسے کے اندر بھی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ اب عمر رسیدہ سیاستدانوں کو گھر بیٹھ جانا چاہیے اور اب یوتھ کو ایک موقع ملنا چاہیے، نوجوانوں کو جو ہے وہ چانس ملنا چاہیے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا۔ اور اس کے بعد میڈیا پر یہ باتیں جو ہیں وہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ جو بلاول صاحب ہے انہوں نے جناب یہ تمام باتیں آصف زرداری صاحب کے لیے کی ہیں، لیکن تب بھی کوئی اتنا کھل کر بات نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے کہا جی کہ بلاول نے یہ گھر بیٹھنے کا مشورہ میرے سمیت باقی سیاستدانوں کو دیا، یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کو یہ بات بولی ہے کہ اب آپ کی عمر بڑھ چکی ہے، آپ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں اور گھر بیٹھیے۔ تو اس کے بعد ایک جو ہے وہ کافی زیادہ سنسنی پھیل گئی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی سوشل میڈیا پر بھی باپ بیٹے کے درمیان لڑائیوں کی مثالیں دی جانے لگی۔ اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی میں پہلی دہائیوں میں جتنے اختلافات ہوتے رہے، بی بی بے نظیر اور ان کے بھائیوں کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے، ان چیزوں کو بھی میڈیا پر لایا گیا اور صحافیوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جی کہ باپ اور بیٹا جو ہیں وہ اس وقت بالکل جناب لڑائی کی حالت جنگ میں ہے اس وقت باپ بیٹا دونوں، اور پارٹی کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا، اب اسی کے لیے ساری تگ و دو ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ منظر عام پر کافی کھل کر صحافیوں نے کرنی شروع کر دی ایسی باتیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے اس ٹاپک پر کچھ مہینے پہلے بھی ویلاگ بنا دیا تھا، جو لوگ مجھے ریگولرلی سنتے ہیں وہ بخوبی اس بات کا اندازہ رکھتے ہیں کہ میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کی اب آنے والی جو حکمت عملی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو اس بار ان کو وزیر اعظم کی کرسی نہیں ملی اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا، اور اس کے بعد انہی کے ہاتھوں ہی جناب لٹ پھٹ گئے، اور اب اقتدار میں نون لیگ کے آنے کی تیاریاں ہیں، انہی کی جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھی خاصی جو ہے وہ سیٹنگ ہو چکی ہے۔ تو شہباز شریف آئیں گے یا نواز شریف آئیں گے یہی بحث ہوتی ہے، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگلا وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہی ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی ویسے بھی انسانوں کا جو ہے یہ ایک فطرت ہے کہ ہم اپنے مخالف کو جب کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہی سوچ آتی ہے کہ ہم بھی وہی حکمت عملی اختیار کریں، اس کے بالکل جو ہے وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلنا شروع کر دیتے ہم، تاکہ جو کامیابی اسے ملی ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو وہی بات ہے یہاں پر بھی، آصف زرداری صاحب نے یہ دیکھا اور بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی دیکھیے یہ نون لیگ شروع سے سیاست کیسے کرتی آئی ہے، ایک ہینڈ پہ یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا اگر بیانیہ دیکھا جائے تو روز اول سے ہی وہ جناب اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے وہ چڑھائی لگا دیتے ہیں اچھی خاصی، اور جناب اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتے ہیں۔ عام ووٹر سپورٹر جو ہے، جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جو آمریت کے خلاف سوچ رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ان نعروں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے یعنی کہ دوسری جانب سے جناب شہباز شریف صاحب وہ جناب بالکل اسٹیبلشمنٹ کو مائی باپ بنا کے رکھتے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ پوری انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ کہ جی بس جو کچھ ہیں آپ ہی ہیں، اور ادھر سے بھی راستہ صاف کر دیتے ہیں، اور عوامی جو پاپولیرٹی ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہے وزیر اعظم کے لیول تک پہنچنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب اپنے بیانیے سے اس کی راہ ہموار کرتے ہیں، اور پاپولیرٹی عوام سے ملتی ہے، اور جو اصلی لوگ بااختیار لوگ ہیں اس ملک میں ان کے ساتھ جناب پاور کا جو سورس ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہاں سے اپنی پاور لینے کے لیے شہباز شریف صاحب بڑا ہی بہترین کردار ادا کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب ان کو بھی یہی کرنا چاہیے
کیونکہ اگر تو زرداری صاحب کی صرف سیاست پر بات جائے تو وہ تو بالکل پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ان کی رہی ہے عمر بھر، اور اب اگر بلاول صاحب بھی اسی پالیسی کو کنٹینیو کریں گے تو پیپلز پارٹی کو تو آگے کبھی بھی موقع ملنا بڑا ہی ناممکن سا ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں، ان دونوں میں سے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا ہوتا ہے، اور یہی سب جنگ چلتی رہے گی۔ اور جناب یہ جو آصف زرداری صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی ہے، یہ ہمیشہ ملک کی تیسری جماعت بن کے رہ جائے گی۔ تو انہوں نے اس غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک تو یوتھ کا نعرہ لگا کر جو عمران خان صاحب نے ووٹ گیدر کیا ہوا ہے اس کو اپنی طرف کھینچیں، دوسرا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو بنا کر بھی عمران خان صاحب کا جو ووٹر سپورٹر پایا جاتا ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، اور زرداری صاحب جناب وہ شہباز شریف صاحب والے کردار میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈال لیا ہے کہ وہ جناب بڑے گھر میں انڈرسٹینڈنگ اپنی ٹھیک رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہترین رکھیں گے، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اسی طرح سے چڑھائی کرتے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ پر بھی، اپنے والد محترم پر بھی، یعنی کہ ایک جو پرو ڈیموکریٹ ہوتا ہے، ایک اس طرح کا انسان، اس طرح کا روپ دار کے بلاول عوام کے سامنے جانا چاہتے ہیں، کہ ویسی اپنی امیج پورٹرے کرانا چاہتے ہیں عوام کو۔ تو یہ ہے اس سارے جو یہ جتنی بھی بحث اتنے دنوں سے چل رہی ہے اس کا میں نے آپ کو نچوڑ نکال کے دیا کہ اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہے، بس بات اتنی ہی ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو دو راستوں کا استعمال کرنا دور حاضر میں واجب ہو چکا ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی ویسا ہی کریں۔ تو پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ باقی جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو انہوں نے تو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے بظاہر یہ اینٹائی پی ایم ایل این پارٹی کو بڑا کیا تھا جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کو، لیکن اس کے اندر اگر آپ لیڈروں کو دیکھیں تو تمام جتنے بھی ان کے رہنما ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی سے ہی لیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ پرویز خٹک صاحب کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، فواد چودھری صاحب کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، اور بھی بہت، یاسمین راشد صاحبہ کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی پیپلز پارٹی سے اس جماعت کے اندر تشریف لائے تھے۔ تو اس طرح اگر میں نام گننے بیٹھ جاؤں تو لا تعداد ہیں کہ جو لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پھر انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، اور نون لیگ کے جو رہنما تھے وہ تو اپنی جماعت کے ساتھ جناب بالکل جیسے بھی آپ کہیں، لیکن اگر کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا تھا تو وہ ان کے پیچھے ضرور کھڑا تھا، پیچھے سے کوئی ہٹ کے کسی دوسری جماعت میں نہیں چلا گیا تھا۔ تو یہ ایک آپ کو جو ہے وہ کریڈٹ دینا پڑے گا نون لیگ کو کہ انہوں نے اپنی جماعت کو مشکل حالات کے اندر بھی گیدر کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حالت بہت ہی پتلی ہو چکی ہے، اور تب جو لیڈر ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ملے تھے جتنے بھی رہنما وہ سارے بھی اب بہت چانس ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ان کو جگہ دیتی ہے تو وہ واپس اپنی جماعت میں چلے جائیں گے۔ باقی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے ذہن میں اس وقت یہی باتیں چل رہی ہے کہ یہ بھی جناب عمران خان صاحب کا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کو اپنی طرف واپس اٹریکٹ کریں، کیونکہ وہ بیسیکلی ووٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا جو اب پی ٹی آئی کا ووٹر بن چکا ہے۔ نون لیگ پنجاب میں پاپولر جماعت تھی، اب بھی ہے، اگر آپ سرویز دیکھیں اور اگر آپ کی روزمرہ کی خبروں پہ نظر رہتی ہے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ نون لیگ نے پنجاب میں اپنی حیثیت جو ہے وہ کوئی اتنی نہیں گرائی، ان کی پاپولیرٹی موجود ہے ابھی بھی پنجاب کے اندر۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ ایک طرح سے ختم کر کے پی ٹی آئی کو بنایا گیا تھا، اور اب پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں جانا چاہتی ہے کہ وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی اور اپنے رہنماؤں کو بھی جو کوئی ان کو پسند ہوں، جہاں کہ جن حلقوں میں ان کا کوئی اور رہنما ان سے آگے عزیز ان کو نہ ہو تو ان حلقوں کے رہنما بھی پیپلز پارٹی میں واپس چلے جائیں، اور جناب یہ جو ووٹر سپورٹر جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اور نظریاتی ووٹر جو تھا پیپلز پارٹی کا، جو زرداری صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی سے مایوس ہو کر پی ٹی آئی میں چلا گیا، اب یہ اس ووٹر سپورٹر کو بھی واپس اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، آپ سے یہ درخواست ہے یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔